بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیام دریائے نیل کے نام۔ مصر میں زمانۂ جاہلیت سے یہ دستور چلا آ رہا تھا کہ جب بھی دریائے نیل ٹھہر جاتا تو ایک حسین اور خوبصورت لڑکی کو قتل کر کے دریا کے حوالے کر دیا جاتا تھا، تو دریائے نیل پھر حسب معمول چل پڑتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب مصر فتح ہوا اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کے گورنر مقرر ہوئے، تو اس وقت بھی حسب معمول دریائے نیل کی روانی ختم ہو گئی اور وہ ٹھہر گیا۔ اس موقع پر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے اس دستور کا ذکر کر کے اس کے مطابق عمل کی اجازت چاہی۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ جاہلیت کی رسم ہے، ہم ایسا نہیں کریں گے، البتہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں مشورہ کروں گا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین کو خط لکھا اور اس واقعے کی پوری تفصیل بیان کی اور تفصیل بیان کر کے مشورہ چاہا۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں دریائے نیل کے نام ایک چٹھی روانہ فرمائی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ وہ چٹھی دریائے نیل میں ڈال دیں۔ اس چٹھی کا مضمون یہ تھا کہ یہ اللہ کے بندے عمر کی طرف سے دریائے نیل کے نام، اما بعد اگر تو اے دریائے نیل اپنی طرف سے جاری ہوتا تھا تو مت جاری ہو، اور اگر اللہ واحد قہار نے تجھ کو جاری کیا تو ہم اسی سے سوال کرتے ہیں کہ وہ تجھ کو جاری کر دے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ چٹھی دریائے نیل میں ڈال دی۔ ڈالنا ہی تھا کہ دریائے نیل خوب تیزی کے ساتھ رواں ہو گیا۔ دوسرا واقعہ سعد بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمانی طاقت۔ حضرت سعد بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر بحر سیر کے نیچے اترے اور چند دنوں وہیں ٹھہرے رہے، کیونکہ دشمن کے مقابلے کے لیے دریا پار کرنا تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے بھروسے نستعین باللہ ونتوکل علیہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد کرتے ہوئے اپنے گھوڑے کو سمندر میں ڈال دیا اور لشکر کو بھی حکم دیا کہ وہ بھی اس میں بے خطر کود جائے۔ چنانچہ سارا لشکر اپنے گھوڑوں کو لے کر دریا میں کود پڑا۔ جب دوسری طرف ساحل پر اترے تو گھوڑوں کے کر بھی بھیگے نہیں تھے، اور یہ منظر دیکھ کر کفار کا لشکر حیرت میں پڑ گیا اور کہنے لگا دیو آمدند، یعنی دیو آ گئے، اور یہ کہہ کر بھاگ گئے۔ تیسرا واقعہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شیر کی بے بسی۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، وہ ایک دفعہ روم کے علاقہ میں لشکر سے بھٹک گئے اور ایک جنگل میں لشکر کی تلاش میں تھے کہ سامنے سے ایک شیر آ گیا۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ اے ابو الحارث، یہ شیر کی کنیت ہے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام اور خادم ہوں، میں راستے سے بھٹک گیا ہوں۔ یہ سن کر شیر دم ہلاتا ہوا آگے چلتا رہا اور میں اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا، یہاں تک کہ لشکر سے مجھ کو ملا دیا۔ شیر کا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت کرنا یہ چوتھا واقعہ ہے۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے تو دیکھا کہ ایک جگہ لوگوں کی بھیڑ لگی ہے۔ آپ نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ ایک شیر ہے جو لوگوں کا راستہ روکے ہوئے ہے اور لوگ اس سے خطرہ محسوس کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اپنی سواری سے اترے اور شیر کے پاس گئے اور اس کا کان پکڑ کر موڑا اور اس کی گدی پر مارا اور اس کو راستہ سے ہٹا دیا۔ پھر فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے بارے میں سچ فرمایا تھا کہ ابن آدم پر یہ جب ہی مسلط کیا جاتا ہے جب ابن آدم اس سے ڈرتا ہے، اور جب ابن آدم صرف اللہ سے ڈرے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس پر مسلط نہیں کرتا۔ ابن آدم کو اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے جس سے وہ امید باندھتا ہے، اور اگر وہ سوائے اللہ کے کسی سے امید نہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی اور کے حوالے نہیں کرتا۔ واقعہ نمبر 5 ہے رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کشتی۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب یہ رکانہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اور یہ کفار کے بہت بڑے پہلوان تھے۔ تو اس کا واقعہ کچھ یوں ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام بطحا میں تھے۔ وہاں یزید بن رکانہ یا رکانہ جو اس وقت کافر تھے اور عرب کے مشہور پہلوان تھے حاضر خدمت ہوئے، اور ان کے ساتھ ان کی بکریاں بھی تھیں۔ کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم مجھ سے کشتی کرو گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں نے تم کو پچاڑ دیا تو تم کیا دو گے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ایک بکری دوں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کشتی کی اور ان کو پچاڑ دیا۔ انہوں نے کہا کہ کیا دوبارہ کشتی کرو گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا دو گے؟ کہا کہ ایک اور بکری دوں گا، اور پھر کشتی کی۔ آپ نے ان کو پچاڑ دیا۔ پہلوان نے کہا کہ اے محمد، کبھی کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ مجھے زمین پر گرائے، تم ہی وہ ہیں جنہوں نے مجھے پچاڑا ہے۔ پھر وہ شخص مسلمان ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بکریاں واپس